آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں داستان امیر حمزہ کی پہلی کتاب بادشاہ کا خواب سے چوتھی کہانی سنیں گے اور اس کا نام ہے خوش نصیب لکڑہارا۔ بزرج مہر نے اپنی دانائی اور اچھی باتوں سے بادشاہ قباد کامران کا دل جیت لیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بادشاہ کو بزرج مہر کی تھوڑی سی دیر کی جدائی بھی پسند نہ تھی۔ سلطنت کے کاموں کی دیکھ بھال بھی بادشاہ نے بزرج مہر ہی کے سپرد کر دی تھی اور مقدموں کے فیصلے بھی بزرج مہر ہی کرتا تھا۔ اس کا انصاف ایسا تھا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا تھا اور رعایا اس سے خوش تھی۔ ایک روز بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا اور اپنے لشکر کو لے کر ایک گھنے جنگل کی طرف نکل گیا۔ بزرج مہر بھی بادشاہ کے ساتھ تھا۔ انہی دنوں بادشاہ کے محل میں ایک لونڈی آئی جس کا نام دل آرام تھا۔ یہ نہایت ذہین اور حسین لڑکی تھی اور گانے بجانے میں ایسی بے مثال تھی کہ بادشاہ اس کے سوا کسی اور کا گانا سننا پسند نہ کرتا تھا۔ سفر میں وہ بھی ساتھ تھی۔ شکار کھیلتے ہوئے ایک دوپہر کو بادشاہ بزرج مہر اور دل آرام ایک دریا کے کنارے پہنچے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس وقت جنگل میں ایک بوڑھا لکڑہارا اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے گزرا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ کئی بار گرا اور کئی بار اٹھا۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کے ترس آیا۔ اشارے سے اپنے قریب بلایا اور پوچھا، اے لکڑہارے، تیرا کیا نام ہے؟ قباد کامران، لکڑہارے نے ادب سے جواب دیا۔ قباد کامران؟ بادشاہ نے حیرت سے لکڑہارے کی صورت تکی اور پھر بزرج مہر سے کہا، یہ عجیب ماجرا ہے۔ میرا نام بھی قباد کامران ہے اور میں اس ملک کا بادشاہ ہوں اور اس لکڑہارے کا بھی۔ میرے پاس اتنی مال و دولت ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اور ایک یہ شخص ہے کہ جس کی کمزوری اور ناتوانی کے باعث یہ 10 قدم نہیں چلتا کہ یہ گر پڑتا ہے۔ اس کا مقدر ہی جنگل سے لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا لکھ دیا گیا ہے۔ بزرج مہر، تمہارے ذہن میں اس کی کوئی وجہ ہے تو بیان کرو۔ جہاں پناہ، آپ نے صحیح فرمایا، یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ آپ کی تقدیر میں بادشاہت ہے اور اس کی تقدیر میں لکڑیاں کاٹنا اور سر پر بوجھ اٹھانا۔ نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے سچ کہا، تقدیر ہی سب کچھ ہے، بادشاہ کہنے لگا اور چاہتا تھا کہ لکڑہارے کو کچھ اشرفیاں دے کہ دل آرام نے کہا، جہاں پناہ، جان کے امان پاؤں تو میں بھی کچھ عرض کروں۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، میں مانتی ہوں کہ تقدیر کا لکھا ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن تقدیر ہی کو الزام دینا ٹھیک نہیں۔ تدبیر بھی کوئی چیز ہے۔ انسان چاہے تو تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس لکڑہارے کی بیوی نہایت بد سلیقہ اور پھوہڑ عورت ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت سدھرنے نہیں پاتی۔ بادشاہ یہ سن کے سخت ناراض ہوا اور دل آرام سے کہنے لگا، تو نے جو کچھ کہا اس کی سزا تو یہی تھی کہ اسی وقت تیری گردن اڑا دی جاتی، لیکن تو جان کی امان مانگ چکی ہے، اس لیے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تیرا خیال ہے کہ ہمیں بادشاہت یوں ہی مل گئی ہے، اس میں تقدیر کا کوئی دخل نہیں۔ اب تیری سزا یہ ہے کہ یہ شاہی کپڑے اتار، معمولی کپڑے پہن، ہمارا سب زیور واپس کر دے اور اسی بوڑھے کنگال کے ساتھ چلی جا۔ ہم بھی تو دیکھیں تو اپنی تدبیر سے تقدیر کیوں کر بدل سکتی ہے۔ بادشاہ نے یہ کہا کہ دل آرام کے تن سے شاہی کپڑے اور زیور اتار کر اسے سوت کے بنے ہوئے بھدے اور موٹے کپڑے پہنا دیے گئے۔ بادشاہ اسے جنگل میں چھوڑ کر اپنے لشکر سے جا ملا۔ اب بیچاری دل آرام اس ویران اور خوفناک جنگل میں اکیلی رہ گئی، لیکن وہ ذرا بھی خوفزدہ نہ ہوئی۔ اسے خدا پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ وہ جنگل میں حیران اور پریشان کھڑی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کدھر جائے کہ اسے لکڑہارے کا خیال آیا۔ اس نے دل میں کہا کہ لکڑہارا زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، اب اسی کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ دوڑتی ہوئی اسی طرف گئی جدھر لکڑہارا گیا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر لکڑہارا رکا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی بھاگی چلی آتی ہے۔ جب وہ قریب آئی تو لکڑہارا پہچان گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو کچھ دیر پہلے بادشاہ کے ساتھ تھی اور نہایت زرق برق کپڑے اور زیور پہنے ہوئے تھی۔ اب اس پر کیا آفت آئی کہ ایسا گندا اور پرانا لباس پہن کر میرے پیچھے آئی ہے؟ شاید بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے میں دل آرام قریب آ گئی۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، بابا، آج سے تو میرا باپ ہے اور میں تیری بیٹی، مجھ کو اپنے گھر لے چل، ہمیشہ تیری خدمت کروں گی۔ لکڑہارا یہ سن کر حیران ہوا اور کہنے لگا، بیٹی، میں تجھے اپنے گھر تو لے چلوں، مگر میں بہت غریب آدمی ہوں۔ میرے اور میرے بال بچوں کا گزارا فاقوں پر ہوتا ہے۔ فاقے کرنا چاہتی ہے تو چلی آ۔ بابا تو فکر نہ کر، اس نے کہا، تیرے گھر جو چٹنی روٹی میسر آئے گی میں بھی وہی کھاؤں گی، اور اگر تیرے بال بچے فاقہ کریں گے تو میں بھی کروں گی۔
یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب لکڑہارا اور دل آرام چل پڑے۔ جب لکڑہارا دل آرام کو ساتھ لے کے اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو اس کی بد مزاج بیوی نے شوہر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر بہت ناراض ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ لکڑہارا اس کو بیوی بنا کر گھر میں لایا ہے، لیکن دل آرام نے قسم کھا کر اسے بتایا کہ وہ اس بوڑھے کو اپنا باپ سمجھتی ہے۔ تب اس بڑھیا کو یقین آیا۔ اس نے دل آرام کو اپنے پاس بٹھایا اور بولی، جب تک تمہارا جی چاہے اس گھر میں رہو۔ دل آرام اس بوڑھے لکڑہارے کی جھونپڑی میں رہنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑہارا جتنی لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا ہے انہیں بازار میں بیچنے کے بعد پکی پکائی روٹیاں خرید لاتا ہے، اور یہ روٹیاں اس کے بال بچے چھین چپٹ کر اس طرح کھاتے ہیں کہ کسی کو آدھا ٹکڑا ملتا ہے اور کسی کو پورا۔ پیٹ کسی کا نہیں بھرتا۔ ایک دن جب لکڑہارا جنگل کی طرف جانے لگا تو دل آرام نے کہا، بابا میری ایک بات مانو، لکڑیاں بازار میں بیچ کر پکی پکائی روٹیاں مت لانا، بلکہ گیہوں خرید لانا۔ بہت بہتر بیٹی، جیسا تم کہتی ہو وہی کروں گا، لکڑہارے نے کہا۔ شام کو لکڑہارا گیہوں لے کر آیا۔ اس کے پڑوس میں ایک بڑھئی رہتا تھا اور اس کے پاس ایک چکی تھی۔ دل آرام نے پڑوس میں جا کر چکی پر گیہوں پیسے اور پھر روٹیاں پکا پکا کر لکڑہارے کے بچوں کو کھلائیں۔ یہ آٹا 3 روز تک کام آیا اور سب نے پیٹ بھر کر روٹی کھائی۔ اس عرصے میں جتنے پیسے بچے دل آرام نے لکڑہارے سے ریشم منگایا، پھر اس ریشم کی ایک باریک اور خوبصورت ڈور بٹی۔ اس نے 3-4 روز میں ریشم کی ایک لمبی سی ڈوری تیار کر کے لکڑہارے کو دی اور کہا کہ اسے بازار میں جا کر بیچو اور جتنے پیسے ملتے ہیں وہ لا کر مجھے دے دو۔ لکڑہارے نے ایسا ہی کیا۔ روپے لے کر دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم بازار جاؤ اور ایک گدھا خریدو، لکڑیاں اسی پر لاد کر لایا کرو، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ لکڑیاں بھی زیادہ لا سکو گے اور تمہیں بوجھ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اسی وقت ایک گدھا خرید لیا۔ اس طرح 1 برس گزر گیا۔ دل آرام میں نہ صرف لکڑہارے کے گھر کی شکل و صورت بدل گئی، بلکہ اسے 5 غلام اور 20 گدھے بھی خرید کر دیے۔ اب وہ سب پیٹ بھر کر کھانا بھی کھانے لگے اور اچھے اچھے کپڑے بھی بازار سے لے آئے۔ ایک روز دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا ایک کام کرو، ابھی گرمیوں کا موسم ہے، جنگل سے جتنی لکڑیاں کاٹ سکتے ہو خود بھی کاٹو اور غلاموں سے بھی کٹواؤ۔ پھر پہاڑ کے قریب ایک بڑا سا غار تلاش کر کے یہ سب لکڑیاں اس میں بھر دو، سردیوں میں زیادہ قیمت پر بکیں گی۔ لکڑہارا دل آرام کی بات دل و جان سے مانتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور چند روز کے اندر بہت سی لکڑیاں کاٹ کر غار میں بھر دیں۔ وقت گزرتا گیا، آخر سردیوں کا موسم آ گیا۔ انہی دنوں بادشاہ قباد کامران ایک باغی سردار کو سزا دینے کے لیے اپنے لاؤ لشکر سمیت ادھر سے گزرا۔ رات کے وقت اس کی فوج نے اس پہاڑ کے نزدیک پڑاؤ ڈالا۔ رات کو ایسی زور کی برف باری ہوئی کہ سپاہی تھر تھر کانپنے لگے اور ان میں سے کئی مر گئے۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ لاؤ۔ سپاہی گئے اور ابھی انہوں نے لکڑیاں کاٹنی ہی شروع کی تھیں کہ ایک سپاہی نے وہ غار دیکھ لیا جس میں لکڑہارے نے لکڑیوں کا بڑا ذخیرہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے لکڑیاں وہاں سے اٹھانے کے بجائے یہ کیا کہ سارے لاؤ لشکر کو وہیں بلا لیا، پھر ان لکڑیوں پر آگ لگا دی اور یوں سپاہیوں نے اپنی جانیں بچائیں۔ وہ لکڑیاں 1 دن اور 1 رات تک جلتی رہیں اور تیسرے دن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو لشکر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کئی دن بعد لکڑہارا وہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ اس نقصان کا اسے اتنا صدمہ ہوا کہ غار کے قریب بیٹھ کر خوب رویا۔ جب دل کی بھڑاس نکل گئی اور کچھ سکون ہوا تو راکھ کو ردنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ راکھ کے نیچے خوبصورت پتھروں کی بہت سی سلیں اور ٹکڑے دبے ہوئے ہیں۔ اس نے کئی سلیں اور ٹکڑے وہاں سے نکالے اور گدھے پہ لاد کر گھر لے آیا۔ دل آرام نے جب لکڑیوں کے جل کے راکھ ہونے کی خبر سنی تو اسے بھی بہت رنج ہوا، لیکن اس نے بابا کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، بابا فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ خدا نے اس میں بھی تمہارے لیے کوئی بہتری کی ہوگی۔ تم دوبارہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیوں کا ایک اور ذخیرہ کرو۔ ٹھیک ہے، لکڑہارے نے کہا، میں تمہارے لیے پتھر کی کئی سلیں اس غار سے لایا ہوں، نہایت خوبصورت پتھر ہے، اس میں مسالہ اچھی طرح پسے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر لا کر دل آرام کے سامنے رکھ دیے۔ دل آرام نے انہیں اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیا اور آپ منہ لپیٹ کر ایک طرف لیٹ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، لیکن اس میں ضرور کوئی بھلائی ہے جو آگے چل کر کبھی معلوم ہوگی۔ جب اندھیرا ہوا تو کیا دیکھتی ہے کہ پتھر کی وہ سلیں چمک رہی ہیں اور ان میں سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ دل آرام بڑی حیران ہوئی۔ اس نے اٹھ کر کپڑے سے ان سلوں کو صاف کیا اور چھری سے کھرچا تو اندر سے چمکدار سنہری رنگ کا سونا نکلا۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے کسی سے ذکر نہ کیا اور چپ ہو رہی۔
اصل میں اس غار میں سونے کی کان تھی۔ لکڑیاں جب جلیں تو آگ کی تپش سے کان کا سونا پگھل کر باہر آ گیا اور آگ بجھنے کے بعد ٹھنڈا ہو کر سلے اور بڑے بڑے ڈلوں کی صورت میں جم گیا۔ پھر ڈلوں کے اوپر راکھ اس طرح جمی کہ وہ پتھر نظر آنے لگے۔ صبح سویرے ہی دل آرام نے لکڑہارے کو جگایا اور اس سے پوچھا، بابا کیا اس غار میں ایسے اور بھی پتھر پڑے ہیں؟ ہاں بیٹی، کوئی 1-2 پتھر، وہاں تو انبار لگے ہوئے ہیں، بس تو تم فوراً جا کر وہ تمام پتھر جمع کرو اور گدھوں پر لاد کر یہاں لے آؤ۔ یہ کہہ کر، یہ پتھر تو بہت قیمتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ اچھے داموں بک جائیں گے۔ لکڑہارا یہ سن کر اپنے سب گدھے غار میں لے گیا اور سونے کی تمام سلیں ان پر لاد کر گھر میں لے آیا۔ دل آرام نے دیکھا کہ یہ سب سلیں بھی سونے کی ہیں۔ اس نے چند سلیں چھوڑ کر باقی تمام سونا صحن میں ایک بڑا سا گڑھا کھدوا کر دبوا دیا اور گھر میں سب سے کہہ دیا کہ ان پتھروں کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا۔ چند روز بعد دل آرام نے لکڑہارے سے کہا، بابا اب تم سفر کی تیاری کرو، خدا نے چاہا تو تمہارا یہ سفر بہت مبارک ثابت ہوگا جو تمہاری کایا پلٹ دے گا۔ یہ ایک خط ہے جو میں نے بصرے کے ایک سونار فضیل کے نام رکھا ہے۔ وہ میرا منہ بھولا بھائی ہے اور بہت ایماندار آدمی ہے۔ پتھر کی یہ سلیں اسے دے دینا، اس کے بدلے میں وہ تمہیں سونے کی بہت سی اشرفیاں دے گا۔ ان اشرفیوں کو احتیاط سے گھر لے آنا، لیکن خبردار راستے میں کسی کو نہ تو یہ سلیں دکھانا اور نہ ہی اسے اشرفیوں کا ذکر کرنا۔ لکڑہارا بصرہ گیا اور فضیل سونار کو تلاش کر کے دل آرام کا خط اور سونے کی سلیں اس کے حوالے کی۔ سونار نے اس سونے کی کئی لاکھ اشرفیاں بنا کر لکڑہارے کو دے دیں اور وہ یہ اشرفیاں لے کر اپنے گھر لے آیا۔ غرض اسی طرح چند مہینوں کے اندر اندر دل آرام نے لکڑہارے کو کئی بار سونے کی سلیں دے کر فضیل سونار کے پاس بھیجا اور اس کی اشرفیاں بنوائیں، یہاں تک کہ سارا سونا ختم ہو گیا اور دل آرام کے پاس کئی کروڑ اشرفیاں جمع ہو گئیں۔